بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد بن قاسم کا نام ہر انسان نے ضرور سنا ہوگا۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی چھوٹی سی عمر میں سندھ پر حملہ کیا اور دیبل سے لے کر ملتان تک کا علاقہ فتح کر لیا۔ تاہم اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ سندھ فتح کرنے کے بعد محمد بن قاسم کہاں گئے۔ محمد بن قاسم کی موت کب اور کیسی ہوئی؟ دوستو، محمد بن قاسم کی برتناک موت کا سبب جانتے ہیں۔ محمد بن قاسم کا پورا نام عماد الدین محمد بن قاسم تھا، جو بنو امیہ کے مشہور اور ظالم سپہ سالار حجاج بن یوسف کے بھتیجے تھے۔ محمد بن قاسم کو سندھ فتح کرنے کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے مسلمانوں میں مانا جاتا تھا۔ محمد بن قاسم نے ہندوستان میں اسلام کا دروازہ کھولا، اس لیے سندھ کو باب الاسلام بھی کہا جاتا ہے۔ سندھ 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ شمالی سندھ پر راجہ داہر کے بڑے بھائی دہرسیہ کی حکومت تھی، جبکہ جنوبی سندھ پر راجہ داہر حکمرانی کرتا تھا۔ دونوں بھائیوں میں اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب راجہ داہر نے اپنے نجومیوں اور اپنے درباریوں کے کہنے پر اپنی ہی سگی بہن لاڈی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ نجومیوں کے مطابق لاڈی بہت خوش نصیب تھی اور جس سے اس کی شادی ہوتی حکومت اسی کے پاس رہتی۔ راجہ داہر کے بڑے بھائی دہرسیہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ راجہ داہر پر حملہ آور ہوا۔ اس سے پہلے کہ دونوں کی جنگ ہوتی، راجہ دہرسیہ چیچک کی بیماری کا شکار ہوا اور مر گیا۔ اس طرح راجہ داہر پورے سندھ کا راجہ بن گیا۔ یہ ملک لٹیروں اور سلطنت عثمانیہ کے باغیوں کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تھا۔ ایک دفعہ سری لنکا کے حاکم نے کچھ تحفے خلیفہ کی خدمت کے لیے بھیجے۔ جس جہاز میں تحفے آ رہے تھے، اس جہاز میں کچھ مسلمان خواتین بھی بیت اللہ کی زیارت کی غرض سے سوار تھیں۔ دیبل کے مقام پر بحری لٹیروں نے جہاز کو لوٹ لیا اور جہاز کے تمام مسافر قیدی بنا لیے گئے، سوائے ایک شخص کے جو فرار ہو کر حجاج بن یوسف کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ان دنوں مسلمان اسپین اور اندلس کی فتوحات میں مصروف تھے، اس لیے حجاج بن یوسف نے اس معاملے کو خط و کتابت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی، مگر راجہ داہر کے منفی جواب کی وجہ سے حملے کی نوبت آئی۔ اس حملے کی سرپرستی کے لیے 17 سالہ محمد بن قاسم کو چنا گیا۔ مسلمان اس وقت سپر پاور کی حیثیت رکھتے تھے۔ روم اور فارس کی عظیم سلطنتوں کے غرور خاک میں ملا چکے تھے۔ ان کی جنگی تکنیک، ہتھیاروں اور منجنیقوں کا راجہ داہر کی فوج کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس لیے دیبل پر، جو کہ موجودہ کراچی کے آس پاس کا علاقہ ہے، وہاں سے لے کر ملتان تک کے سارے علاقے مسلمان فتح کرتے چلے گئے۔ فتوحات کے ساتھ ساتھ محمد بن قاسم کا کارنامہ ان علاقوں کی ایڈمنسٹریشن بھی تھی۔ اس نے فتح کے اگلے روز ہی اعلان کر دیا کہ جو آدمی اپنے مذہب پر قائم رہنا چاہتا ہے اسے مکمل آزادی ہے۔ اس کے علاوہ مندروں اور گرجوں کا سالانہ وظیفہ بھی بیت المال سے مقرر فرمایا۔ محمد بن قاسم اتنا مشہور تھا کہ لوگوں نے اس کا مجسمہ اس کی یاد کے طور پر شہروں کے بیچوں بیچ لگا دیا تھا۔ اب آتے ہیں اس تاریک پہلو کی طرف۔ تقریباً سارے ہسٹورین اس بات پر متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت 20 سال کی عمر میں ہوئی، کچھ کہتے ہیں کہ 19 سال کی عمر میں ہوئی، یعنی کہ محمد بن قاسم فتح سندھ کے بعد 2 یا 3 سال مزید زندہ رہے۔ دوسری بات کہ محمد بن قاسم کی موت کس طرح ہوئی۔ محمد بن قاسم کی موت میدان جنگ میں نہیں ہوئی یا کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ اس بات پر سب متفق ہیں کہ محمد بن قاسم کی موت اپنے ہی حاکم کی طرف سے دی گئی سزا کے نتیجے میں ہوئی۔ حجاج بن یوسف کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد ولید بن عبد الملک نے مشرقی ممالک کے تمام گورنروں کے نام احکامات جاری کیے کہ وہ تمام فتوحات اور پیش قدمی روک دیں۔ محمد بن قاسم کی شمالی ہند کی فتوحات کی خواہش پوری کرنے کے حالات نے اجازت نہ دی اور کچھ ہی ماہ بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک کا 96 ہجری میں انتقال ہو گیا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے بعد فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا۔ حجاج کا انتقال اگرچہ اس کی خلافت شروع ہونے سے پہلے ہی ہو گیا تھا، لیکن اس نے اس عداوت کا بدلہ اس طرح لیا کہ حجاج کے تمام خاندان اور محمد بن قاسم کو قید میں ڈالنا چاہا۔ اس نے محمد بن قاسم کے تمام کارناموں کو نظر انداز کیا۔
محمد بن قاسم کی موت کے حوالے سے دو پہلو ملتے ہیں۔ چچ نامہ سندھ کی تاریخ پر پہلی باقاعدہ کتاب سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی موت اور اس کی فوج کو شکست دینے کے بعد دستور کے مطابق مال غنیمت راجہ کی بیوی اور بیٹیوں کو اپنے خلیفہ سلمان بن عبد الملک کو بھجوایا۔ راجہ کی بیٹیوں نے خلیفہ سے جھوٹ بولا کہ وہ خلیفہ کے لائق نہیں، کیونکہ محمد بن قاسم خلیفہ کی امانت میں خیانت کر چکے ہیں۔ اس بات سے خلیفہ بہت ناراض ہوا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے واپس لے آؤ۔ محمد بن قاسم کو بیل کی کھال میں بند کر کے گھوڑوں کے پیچھے باندھ کر گھسیٹتے ہوئے واپس لایا جا رہا تھا کہ دم گھٹنے سے محمد بن قاسم کی راستے میں موت ہو گئی۔ بعد میں خلیفہ کو راجہ کی بیٹیوں کا جھوٹ معلوم ہو گیا اور اس نے لڑکیوں کو زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ محمد بن قاسم کی موت کا دوسرا بیان فتوح البلادان میں بیان کیا جا رہا ہے، جس کے مطابق 714 عیسوی میں حجاج بن یوسف کی موت کے بعد سلمان بن عبد الملک نے حکومت سنبھالی۔ اس نے حکومت سنبھالتے ہی حجاج کے منظور نظر افراد کو قید کرا دیا، چنانچہ محمد بن قاسم کو بھی قید کرا دیا گیا۔ دوران قید ہی تشدد سے محمد بن قاسم کی موت واقع ہو گئی۔ دوستو، ان دونوں ہی بیانوں کے مطابق حاکم وقت ہی اس عظیم فاتح کی موت کا سبب بنا۔